نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود و سلام بے شمار ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، درود و سلام کے فضائل مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا بہت عظیم اور بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معمولات زندگی میں درود و سلام کے وظیفے کو لازماً شامل رکھا کریں، کیونکہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا کہ میں خود بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر ہم اپنی دعاؤں میں اسے شامل رکھیں گے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جس دعا کے ساتھ درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتی، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبولیت کی سند حاصل کر لیتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہماری دعاؤں کا درود و سلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یعنی ہماری دعائیں، قبولیت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتی اگر ہم دعاؤں کے اول یا آخر درود و سلام نہ پڑھیں۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ شروع میں بھی درود پڑھیں اور آخر میں بھی درود پڑھیں، درمیان میں دعا کو رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے حصے کو بھی قبول فرمائے گا، دوسرے حصے کو بھی قبول فرمائے گا، تو لازماً اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ درمیان کی دعا کو چھوڑ دے اور اسے قبول نہ کرے۔ درود و سلام کے بارے میں عام علماء کرام کا یہ فرمانا ہے کہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، فرشتوں کا پسندیدہ، اور مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا کہ تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ اس حوالے سے جمعے کا دن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ ویسے تو ہر دن ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی پر درود و سلام پڑھیں، لیکن بطور خاص جمعے کے دن لازماً با کثرت درود و سلام پڑھنے کو
اپنا معمول بنا لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ سنیں، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس دن مجھ پر بکثرت درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی وضاحت کر دی۔ ایک تو یہ فرما دیا کہ جمعے کا دن سب دنوں سے افضل ہے، یعنی ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں، ہفتے سے لے کر جمعرات تک، یہ سارے دن، ان سارے دنوں کا سردار دن ہے جمعے کا دن۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن مجھ پر بکثرت درود و سلام پڑھا کرو، اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ جمعے کے دن جو بکثرت تمہاری طرف سے درود و سلام پڑھا جائے گا وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش ہوتا بھی ہے اور قبولیت کی منازل بھی طے کرتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خاص جمعے کے دن درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کا ایک پورا گروپ، ایک پوری ٹیم، ایک پورا بریگیڈ اور ایک پوری جماعت ایسی ہے جو زمین میں سیر و سیاحت کرتی رہتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، جہاں کوئی رسول پاک کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے، اس درود و سلام کو لے کر وہ ٹیم، فرشتوں کی وہ جماعت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور پیارے نبی کی بارگاہ میں وہ درود و سلام پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا جائے گا تو آپ خوش ہوں گے اور اس امتی کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرمائیں گے اور اسے اپنی دعاؤں میں شامل حال کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن کو خاص طور پہ ٹارگٹ کریں درود و سلام کے وظیفے کے حوالے سے۔ ویسے تو ہر دن پڑھیں، لیکن باکثرت ایک معمول بنا کر، ایک معمول بنا لیں، میں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھنا ہے اس کا معمول بنا لیں۔ معمول کے ساتھ جو وظیفہ کیا جاتا ہے وہ غیر معمول وظیفے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک دن تو ہو سکتا ہے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھ جائیں اور دوسری دن 0 بٹا 0، دوسرے دن کچھ بھی نہیں پڑھا، ایک دن جوش آیا 500 مرتبہ پڑھ گئے، اس کے بعد پورا ہفتہ غائب رہے۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، کم و بیش جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں اور اسے اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ معمول کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح چابی کے دندانے پورے ہوں تو وہ تالے کو کھول دیتی ہے، اسی طرح معمول کا جو وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتا ہے۔ تو معمول بنانا چاہیے، عام دنوں میں ہی درود و سلام پڑھیں، لیکن بطور خاص جمعے کے دن درود و سلام کے لیے مختص کریں، چونکہ اس میں کیا فائدے حاصل ہونے والے میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر دیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشکات اور ترمذی کے اندر کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ آدمی ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اور انہی کتب حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، میرا نام نامی اس میں گرامی سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بخیل اور کنجوس آدمی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس سے بھی بڑھ کر ثواب درود پاک کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی۔ زیادہ مرتبہ پڑھیں گے مقدار بڑھے گی، ادھر سے ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ ایک مرتبہ اتنی فضیلت ہے کہ اس کے گناہ 10 مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، درود و سلام کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹ سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معمول بنا لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور بھی سیغے ہیں درود و سلام کے، اور بھی جملے ہیں، ان کو اپنا معمول بنا لیں، لیکن کوشش کریں کہ مسنون جو وظائف ہیں ان کو ترجیح دیں۔ مختصر سا درود جو آپ زیادہ مقدار میں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہے چھوٹا سا لیکن ہے پورا۔ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور سیغے بھی ہیں۔ درود ابراہیمی کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، چونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو نماز میں پڑھا جانے والا درود بھی سارے درودوں سے افضل ہے، پیارے نبی کا تلقین کرتا ہے۔ اس کو اپنا معمول بنا لے۔ اگر تھوڑی مقدار میں پڑھنا ہے اور بڑا درود پاک پڑھنا ہے تو یہ بہترین ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس کو معمول لازمن بنائیں، انشاءاللہ اس کی خیر و برکت آپ زندگی میں دیکھیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی دیکھیں گے، اور اس کے انعامات کے مستحق بنیں گے۔ اردو کے اندر بھی درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی درخواست کرتا ہوں۔ اردو میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، ہر زبان میں بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتا ہے، اسی نے یہ زبانیں بنائی ہیں۔ اردو کا ایک مشہور زمانہ سلام بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا معروف درود و سلام ہے، اردو زبان میں لکھا ہوا۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا درود و سلام ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ میں نے بھی ایک حصہ ڈالا ہے، تقریباً 150 اشعار پر مشتمل ایک درود و سلام اردو زبان میں لکھا، جو میرے نعتیہ کلام صدائے اسلام کے اندر موجود ہے۔ پورا درود و سلام آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں میں نے یہ طرز اختیار کیا ہے تاکہ میرا نام بھی درود و سلام لکھنے والوں میں شامل ہو جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا مستحق بنوں اور پیارے نبی کی شفاعت کا مستحق بنوں۔ اور میرا لکھا ہوا جو اردو میں درود و سلام ہے، اس کے 2 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مدنی آقا کی عظمت پہ کھربوں سلام، مکی آقا کی رفعت پہ کھربوں سلام، سرور تم ہی نہیں سب جہاں کہہ اٹھا، سب کے آقا کی عظمت پہ کھربوں سلام۔ درمیان میں جو اشعار ہیں الحمدللہ وہ بڑے پڑھنے والے ہیں۔ کوشش میں نے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو موٹے موٹے اہم واقعات ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان سب کا ان اشعار میں ذکر کیا جائے۔ یہ میرا لکھا ہوا درود و سلام، اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو یہ نعتیہ کلام میرا چھپا ہوا ہے صدائے اسلام کے نام سے، وہ آپ حاصل کر کے اس سے آپ پورا درود و سلام جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درود و سلام پڑھنے کو اپنی زندگی کا لازمن معمول بنائیں تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔